قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے، قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے، قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے، قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل آپ کے لیے لا چکا ہے ایک انٹرسٹنگ پروگرام۔ جی ہاں، اس پروگرام میں ہم مختلف سیگمنٹ بھی شامل کریں گے اور آپ کو بڑے خوبصورت جانور بھی دکھائیں گے اور آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے۔ چونکہ اس پروگرام کا نام ہے بچوں کی بقرعید، اس میں ہمارے ساتھ روزانہ ہی بہت پیارے پیارے بچے بھی ہوں گے اور ان سے ہم سوالات بھی کریں گے، ان سے جوابات بھی لیں گے، ان کو باتیں بھی بتائیں گے۔ آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے شامل رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے ہم پروگرام کا اسٹارٹ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو آئیے میں بھی درود پاک پڑھ لیتا ہوں، کڈس مدنی چینل پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ ایک بچے موجود ہیں، ان سے ان کا تعارف بھی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مدنی رضا طاری۔ مدنی رضا طاری کو مختلف مدنی چینل کے پروگرامز میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے اس پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شامل کرنے کا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پرستانگی دیکھ کر ابر رحمت برستانگی دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے گئے
چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ کریم سے دعا ہے مالک کریم ہمارا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کلام کے صدقے ہم سب کو بار بار ہر سال امیر اہل سنت کے ساتھ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوبصورت کلام آپ نے پڑھا. اللہ کریم آپ کی آواز میں برکت نصیب فرمائے, آپ کو عالم با عمل بنائے اور آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. تو کشت مدنی چینل کے ناظرین, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام میں اگلا سیگمنٹ شامل کرنے کا. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب؟ نہال بھائی کس ٹاپک پہ بات کرنا اہم ہو گیا ہے آپ کا؟ ہاں حذیفہ بھائی چلیں آپ بتا دیں. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے بچے اور قربانی. بچے اور قربانی کے نام پہ بات کرنے جا رہے ہیں. جی بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, تو چلیں بات کریں, ہم بھی سنتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں, کڈس مدنی چینل والے بھی سن رہے ہیں. تو چلیں ڈسکشن شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ لوگ آج کیا بولنے جا رہے ہیں, کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے بچے اور قربانی. ٹاپک تو اچھا ہے. یعنی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس بقرعید پہ ہم بچوں کا کیا رول ہوتا ہے اور اس قربانی کے پروسیس میں ہمارا کیا کردار ہوتا ہے. ویسے تو ایسے پروسیس میں ہم بچوں کا اہم رول ہوتا ہے, جیسا کہ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا, ان کو کھانا پانی دینا اور ان کی حفاظت بھی کرنا. ہاں, اور پھر جب قربانی کا وقت آتا ہے تو اس میں ہم بڑوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں. مگر کچھ بچے تو جانوروں کو لے کر اتنا ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ قربانی کے وقت رونا دھونا مچا دیتے ہیں. اور کچھ تو اتنا زیادہ روتے ہیں کہ ان کے ابو کو ان کو چپ کرانا پڑ جاتا ہے. ویسے جانور کی قربانی کے وقت جانور پر ترس کھانا ثواب کی بات ہے. جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے تو اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا. یعنی جانوروں پر رحم کرنا یہ تو اچھی بات ہے, لیکن بڑوں کو تنگ کرنا اور رونا دھونا مچانا یہ بہت بری بات ہے. ایک طرف تو کچھ بچے اس طرح کرتے ہیں اور دوسری طرف کچھ بچے قربانی کے وقت شور مچاتے ہیں, ہو ہا کی آوازیں بھی نکالتے ہیں. یہ تو خیر بری بات ہے. ایسے بچوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ جانور کی جگہ ہوتے اور جانور ان کی طرح شور مچاتے تو کیسا لگتا. حذیفہ بھائی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. واقعی یہ تو سوچنے کی بات ہے. اللہ پاک ایسے بچوں کو سمجھ عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پیارے بچوں, ڈسکشن تو آپ نے اچھی کی اور ٹاپک بھی اچھا تھا. اگر ہم اس گفتگو کا, اس ٹاکنگ کا کنکلوژن نکالنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کے وقت بعض بچے رونا دھونا کرتے ہیں, اچھا اسی طرح سے ہنسی مذاق کرتے ہیں, اور اسی طرح سے کئی بچے شور شرابہ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے کہ جانور پر ترس کھاتے ہوئے, یہ جانور بیچارہ ذبح ہو رہا ہے نا, تو اب ذرا سوچیں کہ جانور جب ذبح ہوتا ہوگا, کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہ جب جانور ذبح ہوتا ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اسے, تو اس پر ترس کھاتے ہوئے اور اللہ پاک کا حکم پورا کرنے اور اسے خوش کرنے کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں نا. اور جس طرح سے ہم نے یہ حکم پورا کیا ہے اسی طرح سے ہم اللہ پاک کے دوسرے دیے گئے احکامات پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھا آپ نے بچوں کہ کتنا زبردست یہ جس کو آپ کہیں ٹاکنگ تھی, یہی دعوت اسلامی کا ہمیں مدنی ماحول سکھاتا ہے. اور آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. دیکھا پیارے بچوں آپ نے کہ کس طرح سے یہ والا سیگمنٹ ہوا اور کس طرح سے بچوں نے کتنی زبردست ڈسکشن کی. تو یہ آپ کو سیگمنٹ امید ہے پسند آیا ہوگا. تو اب ہم نے چلنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگلا سیگمنٹ کون سا ہے, تو ذرا انتظار کیجئے. اگلا سیگمنٹ کیا ہے, اس میں کیا ہونا ہے اور کیا کیا آپ کو سیکھنے کو ملے گا, آگے آپ کو بتاتے ہیں. تو چلیں بچوں, تو چلیں. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. جی تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ, کوئز سیگمنٹ.
آپ سے سوالات ہوں گے، جس بچے کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں قربانی کا ذکر کس جگہ آیا ہے؟ مدنی رضا بتائیں گے. جی مدنی. قرآن پاک میں قربانی کا ذکر سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے. جی ہاں، قرآن پاک میں قربانی کا ذکر سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے. جی تو چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف. قربانی کے متعلق کوئی ایک حدیث پاک سنا ہے؟ چلیں آپ بتائیں. جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں. جی ہاں، اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں. ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. تیسرا سوال ہے کہ کس ملک کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے؟ چلے آپ بتائیں. فلسطین. فلسطین انہوں نے جواب دیا. جی ہاں، سرزمین انبیاء فلسطین کو کہا جاتا ہے. ان کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. قرآن پاک. قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ان کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. پانچواں سوال، نیت کرنا، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ کس چیز کے فرائض ہیں؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں. تیمم کے فرائض. یہ تیمم کے فرائض ہیں. ان کا جواب بھی درست ہے. چلیں چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہ پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جی آپ بتائیں. فرعون کے ساتھ. جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. ان کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں نماز کا چور کون ہے؟ آپ بتائیں گے؟ ان کو مائک دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کے رکوع و سجود پورے نہ کرے. جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے رکوع اور سجود پورے نہ کرے، جی ہاں وہ نماز کا چور ہے. تو یہ جواب بھی انہوں نے درست دے دیا ہے. جی کس مدنی چینل کے ناظرین، یہ سیگمنٹ آپ نے دیکھا. اب ہم نے چلنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. جی پیارے بچوں، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے جانوروں کا قرآنی واقعہ. اور آج اس سیگمنٹ میں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سننے جا رہے ہیں. کس کا واقعہ؟ جی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ. جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. آپ کے ساتھ ایک برتن میں کھجور تھے اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے یعنی ڈونکی پر سوار تھے. کس پہ سوار تھے؟ جی ہاں، ڈونکی پر سوار تھے. اس پورے علاقے میں آپ گھومے لیکن وہاں کوئی شخص موجود نہ تھا. آپ نے پورا علاقہ دیکھا لیکن وہاں پر کوئی شخص موجود نہیں تھا، اور دیکھا کہ بلڈنگز گری ہوئی تھی. آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے. اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا. اور یہ بچوں، یہ واقعہ جو ہے نا، یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے. اس سے 70 سال بعد، جی ہاں اس سے 70 ایئرز بعد، ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوج لے کر بیت المقدس پہنچا. اپنی فوج لے کر بیت المقدس پہنچا. اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے نا، وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے آس پاس رہنے لگے. اور آہستہ آہستہ ان کی کوانٹٹی، ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی گئی. اچھا بچوں، اس پورے ٹائم پیریڈ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، یعنی کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا. جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے نا، 100 ایئرز، تو اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا. اچھا بچوں، یہ واقعہ شام کے وقت ہوا جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے. اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ تم یہاں کتنے دن ٹھہرے ہو؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا 1 دن
یا اس سے کچھ کم وقت، کیونکہ آپ سمجھے کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ سوئے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں 100 سال یعنی 100 ایئرس ٹھہرے ہو۔ اچھا، جب حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے تو ان کے پاس کیا تھا؟ جی، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسے ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بدبو یعنی اسمیل تک پیدا نہیں ہوئی۔ اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ مر گیا ہے، اس کی باڈی جو ہے وہ بالکل خراب ہو گئی ہے اور اس کے باڈی پارٹ جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں ہی چمک رہی تھی۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا بچوں؟ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کے تمام باڈی پارٹس اپنی جگہ پر آ گئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی قدرت دیکھ کر فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، سنا آپ نے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سالوں بعد دوبارہ زندہ ہوئے؟ 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہوئے، اور پھر آپ نے سب کچھ دیکھا۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، تو ہمیں بھی اللہ پاک پر پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ یا اللہ ہم سب کو تیری فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں، یہ تھا قرآنی واقعہ۔ اب ہم نے چلنا ہے اپنے نیکسٹ یعنی اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے سیگمنٹ گیٹ سیٹ گو میں ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کیا ہونا ہے؟ آج بھی ایک ایکٹیویٹی ہونی ہے۔ ایکٹیویٹی میں کیا ہونا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن کیجئے تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا ویٹ کیجئے۔ یہ جو دو ٹیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے جو کیپٹن ہیں، ان کے جو ہیڈ کرنے والے ہیں، لیڈر ہیں، پہلے ان سے تعارف لے لیتے ہیں ان کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام احمد رضا ہے۔ احمد رضا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ اور آپ کے پارٹنر کا کیا نام ہے؟ میرے پارٹنر کا نام داؤد ہے۔ داؤد بھائی ہیں ہمارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد حسین رضا تاری ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ کے پارٹنر کا کیا نام ہے؟ میرے پارٹنر کا نام حسن ہے۔ اچھا، حسن بھائی ہیں۔ جی، تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کی ایکٹیویٹی میں کیا ہونا ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے احمد رضا بھائی کے پاس بھی 3 شاپرس ہیں، اور ہمارے جو اسید بھائی ہیں ان کی ٹیم کے پاس بھی 3 شاپرس ہیں۔ ان شاپرس میں کچھ اس طرح کا چارہ وغیرہ رکھا ہوا ہے۔ تو اب ہوگا کچھ یوں آج کی ایکٹیویٹی میں کہ ہمارے احمد رضا بھائی ان کے پاس بھی 3 شاپرس ہیں، اور ہمارے جو اسید بھائی ہیں ان کی ٹیم کے پاس بھی 3 شاپرس ہیں۔ اچھا، ان شاپرس میں کیا ہے؟ ان شاپرس میں کچھ اس طرح کا چارہ ہے۔ تو اب میں ان کو بتا دوں گا کہ احمد رضا بھائی کی ٹیم کے پاس ہے 1 کلو کا، 1.5 کلو کا اور 3 کلو کا، اور اسید بھائی کی ٹیم کے پاس ہے 1.5 کلو کا، 2 کلو کا اور 2.5 کلو کا۔ اب ان لوگوں نے چیک کرنا ہے اور اپنے اندازے سے بتانا ہے کہ اس میں 1.5 کلو، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ جس ٹیم نے ان تینوں شاپروں کا درست جواب دے دیا تو وہ اس ایکٹیویٹی کی ونر ہوگی۔ جی، ہمارے احمد رضا بھائی آپ کے پاس ہے 1 کلو، 1.5 کلو اور 3 کلو، اور اسید بھائی آپ کے پاس ہے، آپ کی ٹیم کے پاس ہے 1.5 کلو، 2 کلو، 2.5 کلو۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس ایکٹیویٹی کو شروع کرتے ہیں۔ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے، تو سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے۔ سیدھے ہاتھ پہ ہمارے احمد رضا بھائی کی ٹیم ہے۔ جی احمد بھائی، آپ کے پاس 1 کلو ہے، 1.5 کلو کے شاپر ہے اور 3 کلو کا۔ جی، پہلے آپ بتائیں 1 کلو کس میں؟ چیک کریں، پہلے چیک کریں کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ دل کی خوشی سے ہم کریں اس میں مجھے لگ رہا ہے 1 کلو ہے۔ اس میں 1 کلو لگ رہا ہے، کنفرم؟ جی، تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے احمد بھائی اور ان کے پارٹنر کو لگ رہا ہے کہ اس میں 1 کلو ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ جی احمد بھائی، اب بتائیں آپ کے 1.5 کلو اور 3 کلو کس میں ہے؟ لگتا ہے تھوڑا سا آسان ہو گیا آپ کے لیے، ہیں؟ کو کیسی باتیں ہے کھانے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں 1.5 کلو ہے۔ 1.5 کلو، اور اس میں 3 کلو۔ اب دکھائیں مجھے، یہ کیو کارڈ پکڑیے گا، وہ دکھائیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ بھی سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ جی احمد بھائی، کیو کارڈ دیجیے گا۔ اچھا احمد بھائی، اب چیک کرنے کا ٹائم ہے، تو آپ بتائیں اس میں کتنا بولا تھا آپ نے؟ 1.5۔ 1.5 کلو؟ جی۔ ابھی بھی سوچ لیں، وقت ہے آپ کے پاس۔
جی اسید بھائی آپ کا اور حسن بھائی آپ کا کیا کہنا ہے, ان کا جواب درست ہے؟ جی درست. اچھا, آپ لوگ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کا درست ہے. چلیں دیکھتے ہیں, یہ تو ہماری ویٹ مشین ہی بتائے گی کہ ان کا جواب درست ہے یا نہیں. جی کتنا نکلا احمد بھائی؟ 1.5 کلو. 1.5 کلو نکلا, اور آپ نے بھی 1.5 کلو بولا تھا. جی. اس طرح آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں, ابھی مقابلہ باقی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دوسرے شاپرس میں بھی درست ہے. یہ کتنا بولا تھا آپ نے؟ 3 کلو. 3 کلو. چیک کریں, پکا 3 کلو ہے, کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. نہیں. جی اس میں کتنا ہے؟ 3 کلو. 3 کلو ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو مدنی چینل, تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے احمد بھائی کے 2 جواب درست ہو گئے ہیں, تو اب یقیناً تیسرا جواب بھی درست ہی ہونا ہے. جی چلیں یہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ہم. اب یہ والے میں آپ نے بولا تھا کتنا؟ 1 کلو. 1 کلو. چیک کریں, 1 کلو ہی ہے نا. تو مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے احمد بھائی کے تینوں جواب درست ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے احمد بھائی کا تینوں جواب درست ہو چکے ہیں. اب بڑھتے ہیں ہمارے اسید بھائی کی جانب, دیکھتے ہیں یہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور کتنے جواب درست دے پاتے ہیں. اسید بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے شاپرس میں ہیں 1.5 کلو, 2 کلو ہیں اور ہے 2.5 کلو. سمجھ گئے کتنے کتنے؟ 1.5 2 2.5. 1.5 2 2.5. چلیں ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. آپ چیک کریں پھر مجھے بتائیں. آپ کھانے پینے کا ان کے ہم آپس میں آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں, ان کو نہ ہو تک ڈسکشن چل رہی ہے. دھیان رکھتے ہیں. کھانے پینے کا ان کے ہم ہو گیا. اس میں کتنا؟ 1.5 کلو. 1.5 ہے. 1.5 لکھا. آپ چیک کر لیں, دونوں چیک کر لیں, 1.5. مشورہ کر لیں. 1.5. 1.5. چلیے ٹھیک ہے, آپ کے کہنے پہ یہ 1.5 ہے. چلیں یہاں پہ سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. دوسرا بتائیے. کرے قربانی یا خدا پیارے اللہ. ایک میں 2 ہے, ایک میں 2.5 ہے. اس میں 2 ہے. 2 ہے. یہ پکڑیے گا, سوری یہ پکڑیے گا, اور والے دکھائیں. آپ کے کہنے کے مطابق اس میں 2.5 ہے. اس میں 2 ہے, اس میں 2.5 ہے. اس میں 2 ہے اور اس میں 2.5 ہے. الٹا بول گیا. اس میں 2 ہے, اس میں 2.5 ہے. جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسید بھائی نے کہا کہ اس شاپر میں 2 kg ہے. اب دیکھتے ہیں, یہ تو ویٹ مشین ہی بتائے گی کہ 2 kg ہے یا 1 kg ہے. جی اس میں 2.5 ہے. 2.5 ہے. چلیں پہلے تو 2.5 چیک کرتے ہیں کہ 2.5 ہے یا نہیں ہے. یہ لیں, چلیں بھائی کتنا نکلا؟ 2.5. دیکھ لیں. جی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. احمد بھائی پکڑے, چیک کریں کتنا ہے. 2.5 ہے. 2.5 ہے. آپ کے کہنے کے مطابق یہ کتنا ہے؟ 2. 2 ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً یہ جو آخری شاپر بچا ہے اس میں 1.5 کلو ہی ہوگا, لیکن تصدیق کرنا لازمی ہے, اس لیے ہم تصدیق کریں گے. چلیں دیکھتے ہیں کتنا. 1.5. چلیں جی, تیسرا جواب بھی آپ کا بالکل درست ہے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, احمد رضا بھائی کی ٹیم اور ہمارے اسید بھائی کی ٹیم دونوں ونرز ہیں, کیونکہ دونوں نے 3 کے 3 بالکل صحیح جواب دیے ہیں. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں شفیق بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ شفیق بھائی ہم سب کا پروگرام بچوں کی بقر عید آگے کیسے لے کے چل رہے ہیں, آگے کون کون سے سیگمنٹس ہیں. آئیے شفیق بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چلے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جو کہ ہے ڈاکٹر سیگمنٹ. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارا سیگمنٹ ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو ہمیں جانوروں کے بارے میں انفارمیشن بھی دیں گے, اور بچے تو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہی ہیں کیونکہ اس پروگرام کی رونق ہی بچے ہیں نا, تو بچوں کے بغیر تو یہ پروگرام ادھورا ہے. تو ہمارے ساتھ یہاں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں, اور بچے ڈاکٹر صاحب سے سوالات بھی کریں گے. یہاں پر بچے بڑے انٹرسٹنگ سوالات لے کر آئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کوئسچنس آپ کے بھی ذہن میں ہو. تو اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ انٹرسٹنگ سوالات لائے ہیں. اس سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے سلام دعا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شفیق بھائی.
कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह के बड़े करम है, माशाल्लाह तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, वो कुछ आपसे सवालात करेंगे, तो शुरू करें? जी बिल्कुल जी चलें, डॉक्टर साहब ने भी कह दिया है और बच्चे भी तैयार हैं, तो पहला सवाल कौन करेगा? आप सवाल करेंगे? करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है कि कौन सा चारा बकरे शौक से खाते हैं? डॉक्टर साहब का जवाब लेने से पहले आप अपना नाम तो बताएं ना। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है। अच्छा, तो आपका नाम अब्दुल हबीब भाई है, माशाअल्लाह। अच्छा बेटा, बकरे जो हैं बहुत से मुख्तलिफ किस्म के चारे खाते हैं। ये बिरयानी टिक्के बोटी वगैरह खाते नहीं खाते? नहीं, ये बकरों के अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी जो है वो जड़ी बूटियाँ और जो है बहुत सारे जो है वो ग्रेन्स वगैरह पैदा किए हैं, तो वो खाते हैं। बकरियों के लिए मशहूर है कि वो 32 किस्म के जो है वो जड़ी बूटियाँ खाते हैं, जिसमें पौधे छोटे बड़े और मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। लेकिन अगर आप घर पे उसको पालते हैं तो उनको जिस तरह से गंदम, दलिया, जौ, जई, जवार और जौ तो चलें समझ आए, जई क्या है? जौ थोड़ी मोटी होती है, जई जो उससे बारीक वाली जो होती है, ठीक है, उसको जो है जई कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा चने का छिलका, भूसा, या जितने भी अनाज हम खाते हैं उनके जो बचे हुए टूटे हुए हिस्से होते हैं वो बकरे बड़े शौक से खाते हैं। उसके अलावा घास फूस में उनको लूसन सबसे ज़्यादा पसंद है, जंतर उनकी मरगूब ग़िज़ा है, बेर के पत्ते, बबूल के पत्ते, इस तरह के जो कुदरती जो पौधे होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बचपन से सुना है कि ये जो बेर के पत्ते होते हैं ये बकरों को नहीं खिलाने चाहिए, तो इसकी क्या वजह है? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चारा अगर आप एक्सेस में खिलाएंगे तो वो लाजमी सी बात है बकरों का पेट ख़राब करेगा। हालांकि बेरी के पत्तों में सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, तो उसूलन अगर आप बेर का कोई भी शाख तोड़ते हैं तो उसमें पत्ते इतने ज़्यादा नहीं होते, तो बकरों के लिए एक शाख अगर वो खा लेता है तो वो काफ़ी रहता है। कोई प्रॉब्लम इनको होती नहीं है। तो चले अब हम दूसरे सवाल की तरफ। लेकिन एक बात मैं इसमें आपको बताता चलूं, जैसे चीकू का पत्ता है या आम का पत्ता है को और नर्सरी के पौधे जो घर में लगे होते हैं वो पौधे आप उनको नहीं खिला सकते, वो उनका पेट खराब कर सकते हैं। अच्छा, वो उनका पेट खराब कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ बच्चे डॉक्टर साहब, चले मैं सवाल अपना बाद में करता हूँ, पहले आपकी तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल है कि हम बकरे को तेल और शैम्पू लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप शैम्पू लगा सकते हैं, लेकिन तेल की कोई ऐसी खातिर ख्वाह ज़रूरत नहीं पड़ती, बशर्ते कि उसको किसी किस्म की खुश्की या सुकरी का मसला ना हो। बाकी आप शैम्पू से उसको जब वो गंदा हो जाए तो आप उसको बेशक नहला सकते हैं। अच्छा, बाल में हमारे जैसे मैल वगैरह आ जाता है तो हम शैम्पू वगैरह करते हैं, तो इनके भी तो बाल बेचारों के होते हैं, नहीं करते हैं? अल्लाह ने हमारे जिस्म में बड़ी एक खूबसूरती से हमारे जिस्म को बनाया कि नेचुरली इनके जिस्म से जो भी चीज़ें होती हैं ऐसी फाजिल, वो खुद ही खारिज हो जाती हैं, और जितना कुदरती माहौल में जानवर रहता है, जितना कुदरती तरीके से वो जीता है, तो वो उतना ही साफ़ सुथरा रहता है। माशाल्लाह। चले, सवाल भी हो रहे हैं, जवाब भी हो रहे हैं, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सवाल करेगा जनाब? आप करेंगे? चले माइक दें इनको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि बकरों को दूध पिला सकते हैं? दूध पिला सकते हैं, नहीं पिला सकते, अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है, पूछूं? आपका क्या नाम है? हसन रज़ा तारी। हसन रज़ा तारी, जी जी डॉक्टर साहब, अब इनको जवाब। छोटे बच्चों को आप दूध बिल्कुल पिला सकते हैं, क्योंकि उनकी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उनका मैदा इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो खुश्क और हरे चारों को हज़म कर सकें, लिहाजा आप छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ज़रूर दूध पिलाएं। लेकिन जो बड़े होते हैं उनको इजाफ़ी ताकत के लिए अगर आप उनकी जान ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दूध दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त यह है कि दूध में आप पानी मिला दें, क्योंकि जो आम दूध मिलता है वो गाय या भैंस का होता है, बकरे का जो पेट होता है उसको हज़म नहीं कर सकता, तो लिहाजा उसको आधा पानी और आधा दूध मिला के पिलाया जा सकता है। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ बच्चे जो है वो आप ये कह रहे हैं मशरूबात पीते हैं ना, कोई जूस वगैरह पीते हैं, तो बाज़ औक़ात बच्चे तो बच्चे होते हैं डॉक्टर साहब, तो बच्चे क्या करते हैं, वो जूस बकरे को पिलाने की कोशिश करते हैं, वो क्या बकरा पीता है जूस?
देखिए मीठी चीज़ तो बकरों को भी बहुत पसंद होती है। जो मीठी चीज़ उनको मिलती है तो उसको चाटते और खाते ज़रूर हैं। जी बिल्कुल। तो वैसे आप थोड़ा बहुत तो दे सकते हैं, लेकिन आपने बार बार नहीं देना। वैसे बेहतर तो यही है कि उनको ना ही दें, क्योंकि उनका मैदा इस चीज़ के लिए बना नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर वो पी लेते हैं या गलती से कोई बच्चा दे देता है तो उसमें कोई सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी आपके जो बिल्कुल बराबर में बकरा है इसने खांसा, तो अच्छा बाज जब बकरे खांसते हैं ना तो फिर वो बच्चे डर जाते हैं कि यार इसको जुकाम है, हमें ना फ्लू हो जाए, इस तरह का कुछ है क्या? देखें, जिस तरह से हमें मौसमी खांसी वगैरह लगती है, जैसे ही थोड़ी डस्ट उड़ी या फिर मौसम तब्दील हुआ तो उसमें हमें हल्की फुल्की खांसी होती है, एलर्जी होती है। ये एलर्जी भी हो सकती है। और जैसे आपने देखा कि इस बकरे की थोड़ी नाक पे जो है रेशा जमा हुआ है, तो ये अभी क्योंकि गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा है, मट्टी भी उड़ रही है, उससे उसको जो है थोड़ी सी एलर्जी हो रही है। बाकी इससे डरने की कोई किसी किस्म की जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको उससे कोई भी जो है बीमारी नहीं लग सकती इस किस्म की। जी तो चलें अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं और फिर हमें अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ भी जाना है। तो अगला सवाल कौन करेगा, आप करेंगे? जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि कुछ बकरों को हम जितना भी खींचे वो चलते क्यों नहीं है? चलते ही नहीं है, धूम मड़ोड़ते हैं, चलते नहीं है, खींचा खींच करते नहीं चलते, कान से चलाते ही नहीं चलते। क्या करें, उठा लें, क्या करें? ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने सवाल पूछा। आपका नाम बताएं बेटा। मोहम्मद ज़ुबैर ने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जिस तरह से हमारी मर्ज़ी होती है कि हमें कहीं जाना है या नहीं जाना, अगर हमें कोई ज़बरदस्ती ले जाता है तो हम उसको रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। बकरों को जब आप नए माहौल में लेकर आते हो और वो अकेला होता है, रस्सी से जब आप उसको खींचते हो तो वो पहले तो डरा होता है, ये मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, तो इसीलिए वो नहीं चलता है। तो आप उसको प्यार करें, उसके खुद से मानूस करें। आप रस्सी ढीली छोड़ के मजबूती से पकड़ें, रस्सी को खींचे नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो वो आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देगा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जी हाँ, ये इंसानों पे भी लागू होता है और जानवरों पे भी। आप जानवर को जितना ज़्यादा प्यार करेंगे वो आपके साथ उतना कोऑपरेट करेगा। जी, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, मालूमात भी मिली होगी, और उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाबात भी मिले होंगे। तो अब हमने चलना है अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हम यहाँ पर डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने बच्चों को ये जवाबात दिए। बच्चों, आप लोग डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे? जी, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब दुआ में याद रखिएगा। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। जी बच्चों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब क्या समझा रहे थे, क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, जानवरों से क्या एहतियात करनी चाहिए। तो अब हमने चलना है अपने एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अनोखे जानवर। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। प्यारे बच्चों, अनोखे जानवर में आज हम आपको एक बहुत ही तगड़े, ताकतवर और खूबसूरत जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। बच्चों, ये एक ब्लैक कलर का बुल यानी बैल है, जिसका नाम सुल्तान है। इस बुल की देखभाल और हिफाजत करने वाले का कहना है कि हमने इस बुल का सुल्तान नाम इसकी खूबसूरती, इसके रंग और इसके वजन की वजह से रखा है। सुल्तान का वेट तकरीबन 2400 किलोग्राम यानी 2400 केजी है। ये देखें कि इसके कितने मोटे मोटे पाँव हैं और इनमें झुंझुने भी डले हुए हैं। अरे अरे डरे मत, ये तो सिर्फ कैमरे की तरफ देख रहा है। और देखें इसकी गर्दन में कितनी कलरफुल और खूबसूरत झालरें डली हुई हैं। इसको पहनाए जाने वाला मोहरा भी काफी अच्छा है। देखिए ना प्यारे बच्चों, ये कैसा जबरदस्त, सेहतमंद और एक्टिव बुल है, जिसकी रस्सी पकड़कर घुमाने का लुत्फ भी अलग है। और देखें इसे कैसे इसका मालिक रस्सी मजबूती से पकड़कर टहलाने के लिए ले जा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, इस बुल की क्या जबरदस्त चाल है। कैसे ये गर्दन इधर से उधर घुमाकर सब जगह ही देखे जा रहा है। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। इसके खुर देखें, अपने मजबूत खुरों की वजह से कितनी आराम से मिट्टी उड़ाता हुआ मजे से चले जा रहा है। बच्चों ये देखें, जैसे वो अपने जिस्म और अपने लिबास की सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस सुल्तान के जिस्म पर भी वक्फे वक्फे से एक साफ कपड़ा फेरा जाता है, ताकि अगर इसके
के जिस्म पर मिट्टी, धूल, गर्द और कीचड़ वगैरह लगी हुई हो तो वो साफ हो जाए। बच्चों, आपने देखा कि सुल्तान कैसा अनोखा और खूबसूरत जानवर है और इसका कितना ख्याल रखा जाता है। इसी तरह हमें चाहिए कि हम भी अपने घरों में लाए जाने वाले कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत करें। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। तो यहाँ मौजूद बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। मैं आज आपको बताऊंगा गाय का ख्याल रखते वक्त क्या क्या करना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कि गाय का ख्याल रखते वक्त वो कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। बच्चों, जब गाय लें तो गाय की जगह पर पहले से ही मिट्टी डाल दें ताकि वो कंफर्टेबल रहे। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कोशिश करें कि उनको गाय से दूर रखें। हमें गाय को किसी शेड में रखना चाहिए ताकि वो गर्मी और सर्दी के मौसम के नुकसानात से बच सके। बच्चों, हमें गाय के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए, वो आपको किक भी मार सकती है। जब गाय को घुमाना या फिराना हो तो अपने बड़ों को साथ जरूर लेकर जाना चाहिए। अक्सर गाय की नाक में रस्सी डली हुई होती है, हमें उसे खींचना नहीं चाहिए, इससे उनको तकलीफ पहुंचती है। बच्चों, गाय को चारा खिलाने से पहले गाय के चारे के बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। जी, अगर हम गाय की जगह को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो गाय के खुरों में कीड़े भी लग सकते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे बड़ों को गाय को नहलाना चाहिए और हम उनकी मदद भी कर सकते हैं। बच्चों, हमें गाय को अपनी चीजें जैसे चिप्स, पापड़ वगैरह नहीं खिलानी चाहिए, इससे उनके स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है। गाय सुस्त या कमजोर होने लगे तो हमें अपने बड़ों को बताना चाहिए ताकि वो उसे डॉक्टर को दिखा सकें। बच्चों, हमें अपनी गाय को चिकने फर्श पे नहीं रखना चाहिए। बारिश होने या पानी जमा होने की वजह से वो स्लिप हो सकती हैं और उन्हें चोट भी लग सकती है। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। जी बच्चों, आपने सुना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो अब आप इस पर अमल की नीयत भी कर लें और आप इसको अपने जहन में बिठा भी लीजिए। और ये बातें दूसरे बच्चों के साथ भी हमने शेयर करनी है। अब हमने जल्दी से चलना है एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ। क्या बात है, आज तो बहुत खामोश खामोश लग रहे हो, आवाज भी नहीं निकल रही है। मुझे तो लग रहा है आप मुझसे नाराज हो गए हो। नहीं नहीं नहीं, भला मैं क्यों नाराज होने लगा? फिर मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो ऐसे मुंह लटका कर? अरे भाई नहीं, आज तो मेरी हालत बहुत खराब है। मैं तो आज गया बस। अच्छा हुआ, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? ओह नो, कहीं नहीं जा रहा। मेरा मतलब है कि मेरी तबीयत खराब है। हैं? तबीयत और आपकी खराब? भला ये कैसे हो सकता है? आप तो ठीक लग रहे हो, अपना पेट देख रहे हो कैसा बढ़ा हुआ है। अरे यही तो कह रहा हूँ, मैंने आज बहुत खाना खा लिया और मेरा पेट भी बहुत फूल गया है। ओहो भाई बकरे, तुम्हें ज्यादा चावल नहीं खाना चाहिए था। ठहरो ठहरो, मैं तुमको किसी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, तुम फिक्र ना करो। अरे रुको, जरा ठहरो, मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? आप इतना खाने के बाद भी वादा? अरे नहीं, बस वादा करो कि मुझे सुई नहीं लगवाओगे। प्यारे बच्चों, जानवरों को बहुत ज्यादा और हर वक्त चारा नहीं खिलाना चाहिए, इससे उनका पेट फूल सकता है और वो बीमार भी हो सकते हैं। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आपने आज का प्रोग्राम देखा। हमने इस प्रोग्राम में डिफरेंट सेगमेंट शामिल किए, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की और उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। हम अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा और हाँ, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आपने ये प्रोग्राम देखा है तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि अब ये रोज़ाना प्रोग्राम आएगा। उस प्रोग्राम का नाम क्या है बच्चों की? जी हाँ, देखते रहिए प्रोग्राम बच्चों की बकरीद, सिर्फ किड्स मदनी चैनल पर। कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। 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 बच्चों का मदनी चैनल।